محترم سامعین، سورہ فیل میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ سورہ فیل ہاتھی کے نام سے اس کو شہرت حاصل ہے، اور یہ واقعہ بھی کچھ ہاتھی والوں کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 51 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک ابرہہ نامی بادشاہ تھا۔ یہ یمن کا بادشاہ تھا، حبشہ کے بادشاہ، یمن کا گورنر تھا۔ حبشہ کے بادشاہ کی جانب سے یمن میں گورنر تعینات کیا گیا تھا، حاکم تھا۔ تو اس نے یمن میں ایک کنیسہ، ایک چرچ بنایا بڑا عالی شان، اور یہ چونکہ عربوں کے پاس کعبۃ اللہ، بیت اللہ تھا، تو اس کا منشا یہ تھا کہ میں کوئی ایسا کنیسہ بناؤں جس کی وجہ سے وہ کعبہ کی شہرت ختم ہو جائے اور اس کنیسے چرچ کی شہرت شروع ہو جائے۔ تو اس کے لیے بڑا عالیشان اس نے بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ اس میں آئے، گھومیں پھریں، جو ہے بہرحال عبادات کریں۔ مگر ایسا ہوا کہ وہاں عربوں میں سے کوئی ایک شخص گیا، اس نے اس کے کیا کیا کہ وہاں جا کر پیشاب پاخانہ کر دیا اور اس کی پوری شہرت مٹی کے اندر مل گئی۔ تو یہ ابرہہ نامی حاکم، گورنر، اس نے لشکر، ہاتھیوں والا لشکر تیار کیا، بڑے بڑے ہاتھی اس میں شامل کیے کہ ان ہاتھیوں کے ذریعے سے میں جو ہے کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ ڈھا دوں گا، اور جب نام ہی نہیں رہے گا تو پھر شہرت کس چیز کی۔ تو اس نے وہ کوشش کی اور یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہی ان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف، کیا نہیں آپ نے دیکھا، کیا سلوک کیا، فعل کیا، ربک آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ با ساتھ کے معنی میں آتے ہیں، اصحاب کے معنی والے، اور فیل کے معنی ہاتھی۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا تھا اس نے ان کی چال کو بیکار۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے تعبیر دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، اور مفسرین کرام اس واقعے کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیتے ہیں کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ تھا کہ آپ کی بعثت سے پہلے اس طرح کا واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں رقم ہوا۔ اور وہ واقعہ یہ تھا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے بھیجے ان پر طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ۔ ابابیل سے مراد ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ یا ان علاقوں میں ابابیل پرندے کے نام سے مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک پرندہ ہے ابابیل نامی، تو اسی نے یہ کام کیا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ابابیل عربی میں جھنڈ، پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، اور وہ جو پرندہ تھا وہ کبوتر کی سی قد کاٹھی کا ایک پرندہ تھا۔ تو وہ جب یہ لشکر لے کر پہنچا کعبہ کے قریب، تو یہ ابرہہ، تو اس نے دیکھا کہ سمندر کی جانب سے ایک پرندوں کا جھنڈ آ رہا ہے اس کے لشکر کی طرف۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پھینکتے تھے ان پر کنکریاں پتھر کی۔ اور یہاں یہ بھی ترجمہ ہے کہ وہ پھینکتے تھے ان پر کنکر پتھریوں کے، کہ پتھریوں کے کنکر سے مراد وہ پتھر نہیں تھے، وہ ایسے سجیل کہتے ہیں ایسی چیز کو جو مٹی کو گوندھ کر اس کو تپا کر گرم کر کے ایک کنکری بنائی گئی ہو، اس کو سجیل کہتے ہیں۔ اور یہ جو ان کے 3 کنکریاں ہر ایک پرندے کے پاس تھی، ایک چونچ میں، 2 پاؤں میں، پنجوں میں، تو یہ جب گراتے ان پر کنکریاں،
تو ان کو جس ہاتھی کو اوپر سے کنکری بجتی وہ نیچے سے نکل جاتی، گویا کہ سنائپر رائفل کی گولی کی طرح تھی یہ. اور پھر صرف سنائپر رائفل کی گولی کی طرح نہیں تھی، بلکہ جب یہ زمین پر گرتی تو گرنے کے بعد یہ ایک قسم کا وہاں گیس یا پاؤڈر ایسا نکالتی کہ جو لاش اس کے اوپر گرتی ان کنکری کے اوپر، وہ بعد میں سڑنا گلنا شروع ہو جاتی. اور جس شخص کے اوپر گری یا تو وہ وہی ہلاک ہو گیا، یا پھر وہ جو ہلاک نہیں ہوا تو وہ بعد میں یمن جا کر اس کی وجہ سے وبا پھیل گئی. اور یہ ابرہہ بھی اسی وبائی مرض میں مر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، سو اللہ تعالیٰ نے کر دیا انہیں ایسے جیسے بھوسا کھایا ہوا. تو وہ جب ان کے اوپر کنکری گرتی وہ وہی گر جاتے، مر جاتی وہ ہاتھی یا پھر وہ ہاتھی والا، اور اس کے بعد وہی ان کا گویا ایسا کچومر چٹنی نکل جاتی جیسے اس کو تعبیر دی گئی کھایا ہوا بھوسا. جب جانور کسی گھاس کو کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد وہ جو چورا بچتا ہے اس کو بھوسا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں دیکھا آپ نے کیا سلوک کیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہیں کر دیا تھا ان کی چال کو بیکار؟ اور اس نے بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، پھینکتے تھے کنکریاں ان پر پتھر کی. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، سو اس نے کر دیا انہیں جیسے کھایا ہوا بھوسا. اللہ تعالیٰ کے نے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ.